الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، امامت کے سلسلے میں گفتگو ہماری جاری ہے. عقیدہ امامت پر بحث و گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور حدیث غدیر بیان ہوئی تھی، اور حدیث غدیر میں ہم نے بیان کیا کہ تمام سنی اور شیعہ علماء اور محدثین اور راویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ سے صادر ہوئی ہے، اور کثرت کے ساتھ شیعہ اور سنی روایات کی ریسورسز میں اس کو نقل کیا گیا ہے، اور تواتر کی حد تک جو ہے متواتر انداز سے تواتر کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے تمام اہل اسلام کے لیے. اور عزیزان گرامی، اس پر گفتگو ہم کر رہے تھے اور بیان کیا کہ اہل سنت کے بہت بڑے ایک عالم دین اور 4 فقہوں میں سے ایک فقہ کے امام اور بانی امام احمد ابن حنبل نے جب اس روایت کو نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے تو عزیزان گرامی انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جملہ حدیث غدیر کی بہت ساری باتیں اس حدیث کے ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہیں. کچھ پہلے جو اس حدیث سے پہلے کی بات ہے جو رسول اللہ کی طرف سے آئی، اس حدیث کے بعد کا کچھ کلام ہے جو رسول اللہ کی طرف سے پیش ہوا. پھر تاریخ کی وہ حقیقت ہے کہ کثرت کے ساتھ مجمع میں سے لوگوں نے آ کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی، اور ایک صف لگ گئی تھی کہ لوگوں نے حاضر ہو کر علی ابن ابی طالب کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ آپ ہمارے مولا قرار پائے اور سب مومنین و مومنات کے مولا آپ قرار پائے ہیں. اور یہ تبریک کا سلسلہ چلتا رہا، اور عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اہم اعلان جو نبی کی ذمہ داری تھی نبی نے امت تک پہنچایا، اور دعا فرمائی اس پیغام کے اختتام پر کہ خداوندہ جو علی کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے اسے دشمن رکھ، جو علی کی نصرت کرے تو اس کا ناصر ہو جا، اور جو علی کی نصرت سے ہاتھ اٹھائے خداوندہ تو بھی اس کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لے، جو علی کو رسوا کرے خدا تو بھی اسے رسوا کر دے. تو یہ تمام باتیں ہیں، اور اب ہم آپ کو اس حدیث سے پہلے عزیزان گرامی جو کچھ کلام بیان ہوا ہے، نقل ہوا ہے، منقول ہے، روایات میں پیش ہوا ہے عزیزان گرامی، تو اس کے سلسلے میں ہم پہلے اس کو پیش کرنے سے پہلے کچھ آیتیں ہیں جو قرآن مجید کی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور ان آیات کریمہ کو پیش کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو بیان کرنے سے پہلے جو کچھ فرمایا اس میں سے اہم حصہ جو ہے وہ رسول اللہ کی اس حدیث کا، اس کلام کا اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اب آیات دیکھیے. آیات میں جو ہے سورہ مبارک احزاب کی آیت 36 میں ورس نمبر 36 میں عزیزان گرامی یہ بیان ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جب خدا اور اس کا رسول کسی مسئلے میں مومنین کے لیے ایک فیصلہ کر لیں تو کسی بھی مومن مرد یا عورت کو پھر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے میں نبی کی بات کو چھوڑ کر اس سے منحرف ہو کر خود اپنے لیے اپنی مرضی کا فیصلہ اور اپنی مرضی کی بات چلائے اور خود اپنے لیے کسی اور چیز کو اختیار کر لے. دیکھیے یہ پیغام سورہ مبارک احزاب میں
ایک سچے مومن کی نشانی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ مومن ہے وہ کہ مومن اور مومنہ، مومن مرد اور مومن عورت، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر ان کے فیصلے کو وہ دل و جان سے قبول کرتا ہے اور ان کے مقابلے میں پھر اپنی مرضی کی بات نہیں چلاتا۔ اور اسی طرح عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ ایک اور آیت کریمہ ہم پیش کریں، سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اور اس سورہ نساء میں عزیزان گرامی اس آیت کریمہ میں یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے آپ کے رب کی، اس وقت تک ان لوگوں کا ایمان حقیقی نہیں ہوگا اور پورا نہیں ہوگا ایمان ان کا جب تک یہ اپنے تمام مسائل میں اور اپنے اختلافات میں اللہ کے حبیب آپ کو حاکم قرار نہ دیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا قرار نہ دیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کریں یہ لوگ اسے قبول کریں اور دل میں بھی اس کے خلاف کوئی تنگی محسوس نہ کریں، دل میں اس کے بارے میں کوئی ناراضگی محسوس نہ کریں، اور مکمل آپ کے فیصلے کے سامنے تسلیم ہوں اور سر تسلیم خم کریں۔ سورہ نساء آیت 64 عزیزان گرامی، دیکھیے ان آیتوں میں اور مزید آیتیں ہیں عزیزان گرامی، مثلا بیان ہوا ہے حکم کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ کے نبی مؤمنین کے بارے میں جو ہے وہ مومنین کے نفوس سے زیادہ اولیٰ ہیں اور اولویت رکھتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے سلسلے میں، یعنی ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے، ان کے انفرادی زندگی کے بارے میں، ان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں عزیزان گرامی جو بھی فیصلہ کرنا ہے تو خود ان کی زندگی میں ان کے نفوس سے زیادہ نبی حقدار ہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں اور اولیٰ ہیں، اولویت رکھتے ہیں نبی۔ تو عزیزان گرامی اب آپ دیکھیے کہ ہم چلتے ہیں، یہ ہم نے چند آیتیں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب پیغام کو پہنچاتے ہیں اور یہ حدیث غدیر کو جب بیان کرنے سے پہلے جو کلام اللہ کے حبیب کا ہے اور جو بات نقل ہوئی ہے حدیثوں میں اور بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے حبیب نے وہاں پر سوال کیا مجمع، اتنے کثیر مجمع کے سامنے، اور سوال کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب، ایھا الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے لوگوں بتاؤ کہ مؤمنین کے بارے میں ان کے اپنے نفوس سے بھی زیادہ اولیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں کون ہستی ہے، کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ شخص جو خود مومنین کے بارے میں ان کے نفوس سے بھی زیادہ ان پر حق رکھنے والی ہستی ہے۔ تو سب نے اس بات کو اقرار کیا کہ اللہ کے حبیب آپ اولیٰ ہیں، آپ بالادستی رکھتے ہیں، آپ ہمارے نفوس سے زیادہ ہمارے بارے میں جو ہے حق رکھتے ہیں کہ فیصلہ کریں۔ اور بعض جگہوں پر یہ اس طرح جملے ہے کہ اقرار لیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کہ کیا میں تم سے تمہارے نفوس سے بھی زیادہ تمہارے بارے میں حق نہیں رکھتا کہ تمہارے لیے فیصلہ کروں؟ تو سب نے اقرار کیا، بلا یا رسول اللہ، جی اللہ کے حبیب آپ وہ ہستی ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ہم سب کے بارے میں ہمارے اپنے نفوس سے زیادہ آپ ہم پر حق رکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اور ہمارے بارے میں ایک چیز جو ہے اس کو طے کر سکتے ہیں۔
لہٰذا دیکھیے اولا، یہ اقرار اللہ کے حبیب کا دیکھیے، یہ اقرار جو لے رہے ہیں لوگوں سے، سوال جو پوچھ رہے ہیں، قرآن کی وہ آیتیں ہم نے 2-3 آپ کے سامنے پیش کی، ان آیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے عزیزان گرامی اب آپ دیکھیے کہ یہ اقرار لینا، ان آیتوں کو پیش نظر رکھیے، انہی آیتوں کے مطابق دیکھیے نبی اقرار لے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، اور لوگ اقرار کر رہے ہیں، سب قبول کر رہے ہیں اس بات کو۔ پس نبی کا یہ کہنا کہ میں تم سب سے اولویت زیادہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کی، میں تم سے، تمہارے نفوس سے بھی زیادہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا بارے میں اولا ہوں، یہ اولویت مجھے حاصل ہے، یہ حق مجھے حاصل ہے۔ سب نے اقرار کیا کہ جی یہ اولویت آپ کو حاصل ہے۔ تو اس اولویت کا مطلب کہ ہمارے نفوس کے بارے میں، ہماری زندگیوں کے بارے میں، ہمارے امور کے بارے میں تمام آپ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں فیصلہ کرنے کا، اور ہم سے اولا ہیں آپ کہ آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں، اولویت آپ کو حاصل ہے۔ تو پھر یہ اقرار لینے کے بعد پھر اس جملے کو پیش کرنا کہ اب اگر میں تم سے اولا ہوں تمہارے بارے میں، تمہارے امور کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لیے، تم سے زیادہ اولویت ہے، تمہارے نفوس سے بھی زیادہ میں اولا ہوں کہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں اور تمہارے امور کے بارے میں طے کر سکوں چیزوں کو۔ یہ اقرار سب نے جب کیا ہے تو اس کے بعد یہ فرمانا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ لہٰذا یہ ولایت، یہاں مولا اور ولایت کے معنی جو بعض اہل تسنن کے علماء نے، اسکالرز نے یہ کہا کہ یہاں یہ اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح میں محبوب ہوں تمام مسلم امہ کے لیے اور تمام مسلمانوں اور اہل ایمان کے نزدیک، تو جس کے لیے میں محبوب ہوں ضروری ہے کہ اس کے لیے علی ابن ابی طالب بھی محبوب ہوں، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی بھی دوست ہے۔ تو وہ جو مجھے دوست رکھتا ہے اور مجھے جو محبوب رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب سے بھی محبت کرے۔ انہوں نے معنی کے لحاظ سے اس طرف لے جانے کی کوشش کی حدیث کو، حدیث کا انکار نہیں کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یوں ایک معنی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس طرف لے جانے کی کوشش کی روایت کے معنی و مفہوم کو۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ اس بات کا جواب، ہم اس سوال کا جواب، اس شبہے کا جواب جو ذہنوں میں آیا ہے ان اسکالرز کے، ہم دیتے ہیں کہ کیا یہ اقرار لینا اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے کہ تمہارے امور کے بارے میں تم سے زیادہ مجھے تمہارے نفسوں پر حق حاصل نہیں ہے کہ میں تمہارے بارے میں طے کروں تمہارے امور کو، سب کا اقرار کرنا جی آپ اولا ہیں اللہ کے حبیب، ہمارے اپنے نفسوں سے آپ اولویت رکھتے ہیں اور زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں، ہمارے بارے میں قضاوت کریں، طے کریں ہمارے امور کو، ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس چیز کا، اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، جیسے کہ وہ قرآنی آیت بتلاتی ہے کہ مومن حقیقی معنی میں ہے وہی کہ جو اپنے باتوں کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنے امور کو سپرد کر دے نبی کے، اور نبی جب فیصلہ کرے ان کے بارے میں تو دل و جان سے نبی کے فیصلوں کو قبول کر لیں، اور نبی کے سامنے پھر اپنے دل کی بات نہ چلائیں، اپنی مرضی کی بات نہ کریں، بلکہ نبی نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو قبول کریں، دل و جان سے قبول کر تسلیم ہو جائیں، سر تسلیم خم کر دیں، اور حتیٰ دل میں تنگی محسوس نہ کریں، ناراضگی دل میں محسوس نہ کریں نبی کے فیصلوں سے، بلکہ نبی پر بھرپور بھروسہ کریں اور راضی رہیں نبی کے فیصلے پر۔ تو عزیزان گرامی یہ اقرار لینے کے بعد اور پھر یہ کہنا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو یہ اپنے مولا ہونے کو جو بیان کر رہے ہیں اس اقرار لینے کے بعد، گویا وہ انہی آیتوں کی طرف اشارہ ہے یا نہیں ہے کہ تمہارے امور کے بارے میں فیصلے کا زیادہ حقدار ہوں اور میں زیادہ اولا ہوں، میں اولا ہوں کہ تمہارے امور کو طے کروں اور تمہاری زندگیوں کے بارے میں جو ہے فیصلہ کر سکوں اور فیصلہ کروں، اور تم ذمہ دار ہو کہ اس کو قبول کرو۔ تو عزیزان گرامی یہ خود اس بات کی نشانی ہے
کہ یہاں پر مولا جو ہے وہ ولی اور سرپرست کے معنی میں ہے، حکمرانی کے اور فرمان روائی کے معنی میں ہے، کہ جس طرح میں تمہارا سرپرست ہوں، تمہارے امور کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں، اسی طرح میرے بعد علی ابن ابی طالب تمہارے مولا ہیں اور تمہارے ولی اور سرپرست ہیں، اور یہ تمہارے امور میں جس طرح میں اولا ہوں فیصلہ کروں، یہ بھی اسی طرح اولویت رکھتے ہیں کہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں عزیزان گرامی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے غدیر میں اس بات کا اعلان ولایت کا کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں تو اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور مودت کی تاکید فرماتے رہے کہ یہ فریضہ ہے تمام اہل ایمان کا کہ وہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور مودت رکھیں۔ اور علی ابن ابی طالب کے بارے میں اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں کثرت سے روایات اہل سنت کے منابع ریسورسز میں، اہل تشیع کے منابع اور ریسورسز میں روایات کے اور موجود ہے روایتیں اور حدیثیں جو واضح کرتی ہے اس مطلب کو کہ پوری زندگی آپ اہل بیت علیہم السلام سے محبت و مودت کی تاکید فرماتے رہے ہیں اور لوگوں کو نصیحت اس سلسلے میں کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ذمہ داری ہے کہ تم محبت رکھو میرے اہل بیت سے، اور اس محبت میں تمہارے لیے نجات ہے، اس محبت میں تمہارے لیے کامیابی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھی جائے۔ تو یہ تو پوری زندگی آپ بیان کرتے رہے، تو پھر اس تاکید کے ساتھ اس انداز سے گرمی میں اتنے بڑے مجمع کو روک کر یہ اعلان اس انداز سے، اس انوکھے انداز سے، اس اہتمام کے ساتھ کرنا عزیزان گرامی، یہ خود یہ انداز، یہ روش، یہ طریقہ کار، یہ حالات بتلاتے ہیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ پوری زندگی جو محبت کی بات آپ کرتے رہے، وہ بتاتے رہے کہ اہل بیت سے محبت رکھو، وہ تمہارے لیے محبوب ہونے چاہیے جس طرح کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، یہ تمہارا فرض ہے۔ اگر یہی بات کو بتلانا تھا تو یہ تو بتلا چکے تھے، تو اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی عزیزان گرامی؟ خود یہ اہتمام، یہ انتظام اور اس طریقے سے تاکید کرتے ہوئے اس مسئلے کو اس انداز سے پیش کرنا تاریخ میں عزیزان گرامی یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ یقیناً پس عام حالات سے ہٹ کر، وہ پوری زندگی کے پیغام سے ہٹ کر، وہ فرض جو پوری زندگی بیان کرتے رہے محبت کا اہل بیت سے، اس فرض سے ہٹ کر یہ کوئی الگ سے ایک پیغام ہے اور اتنا اہم ہے کہ جس کے لیے اتنا انتظام اور اہتمام کرنا ضروری تھا، اور اس اہتمام اور انتظام کے ساتھ پیغام کو پہنچایا۔ تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں ولایت جو ہے عزیزان گرامی وہ محبت اور دوستی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں ولی اور ولایت کی جو بات آئی ہے، یہ ولایت سرپرستی اور حکمرانی ہے، لوگوں کے امور میں فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد لغت میں جو عربی لغت کی طرف اور اس کے روٹ کے بارے میں جو تحقیق کرنے والے محققین ہیں، ان کی تحقیقات کو آپ دیکھیے اور اس لغوی بحث کو جو جانتے ہیں عرب لغت کو اور تحقیق کرتے ہیں وہ بخوبی جان سکتے ہیں، آگاہ ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں عزیزان گرامی کہ ولایت اصل میں عربی لغت میں جو یہ لفظ کے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اور جس معنی کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا ہے عزیزان گرامی، وہ وہی سرپرستی اور ولایت، حکومت اور سرپرستی اور فرمان روائی اور فیصلے کرنا لوگوں کے امور میں ہے۔ لہٰذا اب دوستی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جب وضع ہوا ہے لغت عرب میں، جو بنیادی طور پر جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا، جس معنی کی عکاسی کرنے کے لیے، وہ معنی وہی سرپرستی، حکمرانی اور فرما روائی ہے عزیزان گرامی۔ یہاں پر ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ان قرائن سے بخوبی روشن ہو جاتا ہے کہ حدیث غدیر ولایت اور امامت کے میسج کو جو ہے وہ مسلم امہ تک کنوے کرتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا